بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صلیبی جنگوں میں مشروف تھے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ اس پر صلاح الدین کو بڑی فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی تھوڑی ہے اور اوپر سے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، تو یہ تو مسلمانوں پر مشکل کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا وہ بیت المقدس پہنچے اور ساری رات رکوع سجدے میں گزار دی، اللہ کے حضور رونے دھونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ صبح کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں جن کا پرنور چہرہ بتلا رہا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں کوئی روحانی طاقت عطا کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے کہ میں ان سے دعا کرواتا ہوں۔ چنانچہ سلام کیا، عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دے، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین کے چہرے کو دیکھا، وہ بھی مادے کے پار کو دیکھنا جانتے تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے بصیرت دی ہوئی تھی، پہچان گئے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا، اور واقعی 3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا راستے میں غرق ہو چکا ہے۔ تو جو انسان راتوں کو اٹھ کر مارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت تقدیروں کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دعا سے بدلتی وہ تقدیر سنو۔ ملا لاہوری رحمت اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے 2 بیٹے حضرت محمد سعید رحمت اللہ علیہ اور حضرت محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ایک مرتبہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو صوفی واد کے ذریعے پتہ چلا کہ ملا طاہر کی پیشانی پر ملا طاہر لاہوری شکی لکھا ہوا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ اپنے صاحبزادوں سے کر دیا، کیونکہ حضرت کے صاحبزادے ملا طاہر کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شقاوت کو مٹا کر سعادت میں بدل دے۔ چنانچہ حضرت نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ملا طاہر لاہوری کی پیشانی سے شکی کا لفظ مٹا کر سعید لفظ تحریر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا قبول فرما لی اور ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شکی کے بجائے سعید کا لفظ لکھ دیا گیا۔ جنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، دریا میں ایک اور کشتی بھی چل رہی تھی، اس میں نوجوان مرد، عورتیں اور لڑکیاں سفر کر رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ کھا پی رہے تھے اور ہنسی مذاق میں کہے بھی لگا رہے تھے۔ لگتا یوں تھا کہ گندے لوگ تھے اور انہوں نے گندی محفل لگائی ہوئی تھی۔ جب حضرت رحمت اللہ علیہ کی کشتی کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا، اور ان میں سے ایک آدمی نے جنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضرت دیکھیے، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ دریا کے پانی کے اندر بھی اس قسم کی گندی حرکتیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، پلا رہے ہیں اور کہے لگا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ بد دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو غرق کر دے۔ آپ پہلے تو خاموش رہے، لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو آپ نے اس کشتی والوں کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہے، اسی طرح ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل تھا کہ اگر کوئی سوالی ان کے دروازے پر آتا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ اس کو
पैसे भिजवा देती और दरवाजे पर आकर खुद सुनती कि वह क्या कहता है। खादिमा को भी इस बात का पता था। उसने एक दिन पूछ लिया कि ए उम्मुल मोमिनीन, आपके एक अमल की हमें कुछ समझ नहीं आती कि आपके दर पर जब भी कोई मांगने वाला मांगने के लिए आता है तो आप उसको हमारे हाथ से दिलवाती हैं, मगर दर पर पीछे जाकर सुनती हैं कि उसने लेकर क्या कहा, इसकी क्या वजह है। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं जाकर सुनती हूँ कि वह मुझे क्या दुआ दे रहा है। जो दुआ वह मुझे देता है मैं भी वही दुआ उस बंदे के लिए देती हूँ ताकि मेरी दुआ उसकी दुआ का बदला बन जाए। अमल का अज़र तो मैं अपने परवरदिगार से चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह। उनको इस बात का कितना ख्याल होता था कि मुझे अपने अमल का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।